السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، خمروا آنيتكم واذكروا اسم الله عليه، وأوفوا الأسقية واذكروا اسم الله عليه، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله عليه، فإنه لا يفتح الشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گزشتہ سے قبل خطبہ جمعہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام لفظ اللہ، اس کے بارے میں چند گزارشات کی تھی کہ جس گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے، شیطان اس گھر میں نہیں ٹھہرتا۔ جس کھانے پہ بسم اللہ کا نام ذکر کیا جائے، شیطان اس گھر کے کھانے میں بے برکتی کا سبب نہیں بنتا۔ اسی طرح تکلیف ہے، درد ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کو ذکر کر کے بابرکت الفاظ ہمیں سکھائے ہیں، جن سے تکالیف، درد اور زخم جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ ہم نے گزشتہ سے قبل خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا۔ اس کے ساتھ
صحیح البخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شام کے وقت اغلق الابواب، اپنے دروازوں کو بند کیا کرو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور بند کرتے وقت اللہ کا نام لیا کرو۔ کیوں؟ فرمایا فَحِينَئِذٍ انتشارا للجن، جب مغرب کی اذان ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے سارا دن اس سے قبل اپنے فرشتوں کے ذریعے کئی ایک انسانوں کے لیے جو موذی جن ہیں ان کو جکڑا ہوتا ہے۔ شام کے وقت ان کو کچھ چگنے کے لیے، زمین پہ چلنے کے لیے تھوڑے لمحے کے لیے چھوڑا جاتا ہے۔ تو فرمایا جب ان کو چھٹی ملتی ہے یہ نکلتے ہیں، ہر اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جس کو بسم اللہ پڑھ کے بند نہیں کیا ہوتا۔ یہ انتہائی موذی جن ہے، اور اس وقت اگر بسم اللہ پڑھ کے ایک مرتبہ دروازے کو بند کر لیا جائے تو یہ موذی جن کبھی گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے تجربے اور مشاہدے میں بھی یہ بات گزری ہوگی کہ بچہ اچانک شام کے وقت رونا شروع ہو گیا، بعض اوقات تو ساری رات وہ بچہ روتا ہے، نہ اس پہ کوئی دوائی اثر کرتی ہے، نہ اس وقت میں کوئی ہمارا جو وقتی دم ہوتا ہے وہ اثر کرتا ہے۔ ایک لمبی مدت کے بعد، وقت گزرنے کے بعد، بلکہ بعض بچے عادت بنا لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ کہیں ڈر گیا، یہ مستقل اس وقت روتا ہے۔ تو اس کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو بتایا ہے وہ لفظ بسم اللہ ہے۔ تلقین کریں اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو۔ ہزاروں پریشانیوں کا یہ علاج ہے کہ اگر آپ مستقل اپنا دروازہ شام کے وقت بسم اللہ پڑھ کے بند کرتے ہیں، اور یہ اتنا مضبوط پہرا ہے، یہ اتنا مضبوط تالا ہے کہ اس تالے کے ساتھ کوئی شیطان جتنی مرضی طاقت والا کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ آپ کے گھر، آپ کے بچوں پر کبھی حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے۔ کیوں؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے نبی کو ایک مومن سے اتنا پیار ہے کہ ایک مسلمان کو اپنے نفس سے بھی اتنا پیار نہیں ہے جتنا اللہ کے نبی کو اس مسلمان سے پیار ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، اگر ایک مسلمان رات میں بے قراری کے ساتھ گزار دیتا ہے، عزیز علیہ، اللہ فرماتے ہیں مشقت تمہارے اوپر ہے، گیران میرے نبی کو گزرتی ہے۔ قدم قدم پہ دین اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آج ہم ٹھوکریں کیوں کھا رہے کہ ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہمیں بس وہ رسمی جو دین کے معاملات ہیں لوگوں کو دیکھ دکھائی کہ وہ کرنے آتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات
اتنی بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں میں انسان اور مسلمان کے لیے بے پناہ سکون رکھا ہوا ہے۔ مین دروازے کو شام کے وقت تلقین کرے، گھر میں ہے تو خود اس کا اہتمام کرے۔ بچے ضدی ہیں، نافرمان ہیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا پیغام ہے کہ آپ اللہ کا نام لے کر شام کے وقت دروازوں کو بند کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر میں شیطان کبھی نہیں داخل ہو سکتا۔ دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، اپنے برتنوں کو بھی ڈھانپ دو شام کے وقت، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر اللہ کا نام لیا کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے برتنوں کو ڈھانپو، اللہ کا نام لے کر ڈھانپو، اور اگر تمہیں ڈھانپنے کے لیے اس کا ڈھکن، اس چیز کی جو ہے ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، کپڑا اس کے اوپر ڈال دو۔ کپڑا نہیں مل رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ بِعَرِيدٍ، ایک چھوٹی سی چپٹی لے کر وہی برتن کے اوپر رکھ دو، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو شیطان سے محفوظ فرما دے گی۔ اور اس سے بڑی صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس دن کی رات کو اللہ تبارک و تعالی ایک عالمی وبا چھوڑتے، عالمی وبا، اس کے اثرات کبھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جس طرح کرونا آیا تھا، اسی طرح کبھی فلو آ جاتا ہے، بخار آ جاتا ہے، جو کہ بڑے بڑے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اللہ اس رات کو ایک وبا چھوڑتے، اور یہ وبا جب زمین میں پھیلتی ہے تو ہر اس برتن کے اندر داخل ہو جاتی ہے جس برتن میں اللہ کا نام لے کر جس برتن کو ڈھانپا نہیں ہوتا۔ آج ذرا غور کریں، ہمارے ہر گھر میں بیماریاں، یہ ان کی لپیٹ میں ہم کیوں ہیں کہ ہم دین سے بہت دور ہو چکے۔ اور اس کا بھی میں نے بڑا مشاہدہ کیا ہے، بڑے لوگ آتے ہیں دم کروانے کے لیے، قاری صاحب بچہ بڑا بیمار ہے، دم کر دے، اور کئی دفعہ تو اس طرح بھی ہوا کہ دم بھی کیے، معاملات بھی ہوئے، پھر اس حدیث کی صداقت سمجھ آئی، بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا، دن بدن جیسے دوائی لے رہے ہیں ویسے ویسے بچے کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ اچھا، ایک آدمی دور دراز کسی کے پاس چلا گیا، راستے میں اتفاق کیا ہوا، بچے کا فیڈر راستے میں گر گیا۔ اب پہلے بڑے بڑے ڈاکٹر، سرجن، بڑے بہترین جو اس میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، ان سے دوائی لی ہے، بہترین علاج کروایا ہے، لیکن سکون نہیں ملا۔ جلدی میں فیڈر چھوڑا، ٹھیک ہے، واپس پہ نیا فیڈر لیا، اب لا کے بچے کو دودھ پلایا، بچہ دن بدن ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ اب کیا کہتے ہیں، وہ فلاں جگہ سے جو ہے نا اس کے بہت کامیاب دوائی ملی ہے، بچہ تو لا علاج ہو چکا تھا۔ حالانکہ حقیقت کیا تھی کہ یہ بچوں کے جو استعمال کی اشیاء تھی، ان کو نہ ڈھانپا گیا، نہ ان کو سنبھالا گیا، بچے نے فیڈر لیا، ایسے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، صبح پکڑا اسی طرح بچے کو دودھ ڈال کے، نہ اللہ کا نام پکڑتے ہوئے نہ رکھتے ہوئے اسی طرح بچے کو دیا، بچہ دن بدن بیمار ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں کہ صرف بچے کے جو استعمال کی چیزیں تھی ان کو ختم کروایا، بچہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ برکت کس چیز کی ہے؟ اللہ کے نام کی برکت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت ہے۔ فرمایا وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، برتنوں کو ڈھانپ کے سونا ہے اور اللہ کا نام لے کر ان کو ڈھانپنا ہے۔ کوئی چیز نہیں مل رہی، ان کو الٹے کر دے،
اگر وہ الٹے کرنے والے نہیں، ان میں چیزیں موجود ہیں تو ان کے اوپر اور کچھ نہیں، کیونکہ وہ دور وہ تھا جب غربت اور افلاسی تھی۔ آج تو ہمارے پاس بے شمار برتن ہیں، اس لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ جی ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز کیسے نہیں مل سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں، ایک چھڑی ہی اس کے اوپر رکھ دو، بسم اللہ کہہ کے یہ ایسی آڑ، ایسی باڑ بن جائے گی، میرا اللہ ہر بیماری، ہر وبا سے اس برتن کو محفوظ فرما لے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امت کو تعلیمات اور اللہ کے نام کی یہ برکتیں ہیں جو انسان اور مسلمان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مشکیزوں کو باندھ دیا کرو، یعنی جو پینے والے برتن ہیں ان کو بھی بند کر دیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے جب رات کو سونا ہے ان کو بند کر کے ڈھانپ کے اللہ کا نام لے کر پھر سونا ہے۔ اسی طرح آپ گھر سے باہر نکلنے لگے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعا سکھائی ہے گھر سے نکلنے کی، آسان سے چند کلمات، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اتنے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی گھر سے باہر نکلتا ہے یہ الفاظ کہہ کے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کو 3 عظیم خوشخبریاں سنائی دی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے قد کفیتا وہدیتا ووقیتا، بھئی تو اللہ کے نام سے آج اپنے گھر سے باہر قدم رکھ رہا ہے، باہر جو معاملات ہیں عوام الناس اکثر بے راہ روی کا شکار ہو چکی ہے، اللہ کی طرف سے تجھے اعلان ہے قد ہدیتا، تیری رہنمائی اللہ کی طرف سے کر دی گئی ہے۔ اور یہ لفظ ہدایت عام لفظ نہیں ہے کہ یہ صرف جو ہے نماز روزہ اس کے لیے ہدایت ہے، عربی زبان کا یہ عام لفظ ہے ہدی، جس کا معنی کسی بھی منزل مقصود تک انسان کو پہنچانے کے لیے اس کا تعاون کرنا ہے۔ آپ گھر سے نکلے ہیں کاروبار کی غرض سے، آپ چاہتے ہیں میں ہر شر سے بچ کے اپنی منزل مقصود پہ پہنچوں، جس نیت ارادے سے آپ نکلے ہیں اس ڈیل میں آپ کامیاب ہو جائیں، آپ کاروبار کے لیے نکلے ہیں، کاروبار کی پریشانی آپ کی ختم ہو جائے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے قد ہدیتا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، رب کے نام اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے نکلا ہے، قد ہدیتا، تیری رہنمائی کر دی گئی ہے، اب تجھے دنیا کے لوگ انشاءاللہ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا فائدہ بیان کیا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ کہہ کے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان آتا ہے وَوُقِيتَ، تجھے ہر شر سے بچا لیا گیا ہے، بچا لیا گیا ہے، اب تجھے کوئی موذی جانور ڈس نہیں سکتا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے وُقِيتَ، تجھے بچا لیا گیا ہے، تیرا نقصان نہیں ہو سکتا، ہلکی پھلکی اگر رگڑ آ جائے میرا رب تجھے گارنٹی دے رہا ہے وہ وقی تھا، تو اللہ کا نام لے کر بازار میں آیا ہے، گھر سے نکلا ہے، گھر تجھے مان ہوگا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، کنبے قبیلے کا، اب تو تنہا نکلا ہے، لیکن تو نے نکلتے ہی اپنے رب کو یاد کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کا وعدہ یہ ہے ذکر میرا کر، میں رب جو ساری کائنات کو یاد رکھنے والا اپنے پیاروں کو کیسے بھولوں گا، قدم قدم پہ تجھے بچایا جائے گا ہر شر سے۔ اور تیسرا کیا شاندار میرا رب تحفہ دیتا ہے، فرمایا وَكُفِيتَ، تجھے کافی ہو گیا، تیرا رب تجھے کافی ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کسی اللہ کا کسی بندی کے لیے کافی ہو جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار ہوتے تھے، کچھ خادم ہوتے تھے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار ہوتے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل کی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ
فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کو بچا لے گا، اللہ آپ کو کافی ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہرے دار بلائے، فرمایا آج کے بعد تم نے میرا پہرا نہیں دینا، چلے جاؤ واپس۔ کیوں؟ آج کیا ہوا؟ کفر اور دشمنی تو اسی طرح اللہ کے نام پہ جو آپ کے ساتھ دشمنی رکھنے والے عدو اسلام اور دشمن دین جو ہیں وہ تو ابھی حیات ہے، سازش یہودیوں کی ساز سے اسی طرح برقرار ہے۔ فرمایا آپ کو پتہ نہیں رب نے وعدہ کر لیا ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اے نبی آج تجھے تیرا رب کافی ہو گیا ہے۔ گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ پڑھتے ہوئے نکلے۔ اللہ کہتے ہیں 3 گارنٹیاں تجھے رہنمائی تیری کی گئی اللہ کی طرف سے، ہر شر سے بچا لیا گیا اللہ کی طرف سے، بس اور کیا چاہیے؟ میرے لیے میرا رب کافی ہو گیا۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ ہماری پہلی اور آخری امید اور یقین ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ قدم قدم پہ اس رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، خیر و برکت ہماری زندگیوں میں جو ہے ہماری سوچ سے زیادہ ہو جائے۔ جامع ترمذی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یقول حین یصبح وحین یمسی 3 مرات بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم لم یضرہ شیء۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح اور شام جو مسلمان اپنی زندگی میں صبح اور شام کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ شام کو، عصر کے بعد مغرب تک، اگر کبھی بھول گئے مغرب کی نماز کے ساتھ اس کے جو ہے تھوڑے متصل بعد مغرب کے بعد بھی آپ پڑھ لیں، کیونکہ عربی میں رات جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، تو شام جو ہے وہ عصر کے بعد مغرب تک سورج غروب ہونے کا وقت جو ہے یہ شام کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس دورانیہ میں جس شخص نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہہ دیے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یضرہ شیء، اس کو دنیا کی کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، اس کو کوئی بیماری نہیں پہنچ سکتی، اس کو کوئی جو ہے لاچارگی نہیں پہنچ سکتی، جو موذی جانور ہے اس کو ڈس نہیں سکتے، کوئی انسان کوئی دشمن اس پہ حملہ کرنا چاہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیء ہر اللہ کی مخلوق کو کہتے ہیں، جس کو میرے رب نے چاہا ہے اس کو شے کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یضرہ شیء، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، امام سیوطی علیہ رحمہ نے جمع الجوامع میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، حجاج بن یوسف سے بڑا ظالم سفاک آدمی تھا، 1.25 لاکھ مسلمانوں کا قاتل یہ آدمی تھا، اور اس کو مسلمان کو قتل کرنا شاید ایک مرغی ذبح کرنے سے بھی آسان لگتا تھا، اتنا یہ مبیر اور ظالم آدمی تھا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا کچھ تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، اس نے بلایا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم یہ حجاج بن یوسف کے سامنے آئے، اس نے بتایا کہ میرے ساتھ اختلاف اچھا نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جو حق کے ساتھ اختلاف ہے وہ بنے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرے ظلم سے باز جو ہے دیکھ کر میں اپنے حق بات کہنے سے باز آ جاؤں؟ تو کہنے لگا انس تجھے پتا ہے کہ میں قتل کرتے ہوئے کبھی کوئی شرم اور حیا محسوس نہیں کرتا، اور میری تلوار اس کو آنکھیں نہیں ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ سامنے نبی کا صحابی ہے یا اس امت کا کوئی تابعی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی فرمانے لگے اللہ کی قسم ہے حجاج تیری تلوار پہ تجھے بڑا مان ہوگا، لیکن نبی کی حدیث پہ مجھے بھی بڑا مان ہے، اللہ کی قسم تو مجھے قتل نہیں کر سکتا۔
اب ایک سفاک اور ظالم آدمی کو ایسے کہنا، اور اس وقت کہ جب اس کے مشیر وزیر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے، چاپلوسیاں کرنے والے پاس اپنی مسند پہ یہ بیٹھا ہوا، غصے کے ساتھ اس نے تلوار نکالی، اٹھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، تھوڑا ایک قدم بڑھایا، دوسرا قدم، یکدم سے یہ قدم جتنی تیزی کے ساتھ آگے جا رہے تھے اس سے کئی گنا تیزی کے ساتھ پیچھے پلٹا۔ لوگوں نے جو چاپلوس تھے، مشیر تھے، جی حضرت کیا ہوا، آپ کیوں اتنی تیزی کے ساتھ پیچھے آئے؟ انس تو وہیں اسی حالت میں کھڑے تھے، نہ انہوں نے کوئی اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی، نہ آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ یہ حجاج کہنے لگا، انی رأیت اسدین عظیمین عند منکبیہ، مجھ سے پوچھنے والوں کیا مجھ سے پوچھتے ہو؟ دو قدم کیا بڑھائے تھے اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچاؤں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انس کے کندھوں کے اوپر دائیں بائیں دو بڑے بڑے شیر موجود ہیں، فاتحان افواہما، ان دونوں نے اپنے منہ کھولے ہوئے ہیں۔ مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں تلوار کو لہرا دیتا، انس کے اوپر وار بعد میں ہوتا، ان شیروں میں سے دونوں جو ہیں ایک دوسرے پہ غالب آ کے میرے اوپر حملہ کر کے اور مجھے اپنا لقمہ پہلے بنا لیتے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، بھئی اتنا اعتماد، اتنا یقین کس بات پہ؟ فرمایا، میں نے اللہ کے پیغمبر سے سنا تھا، لم یضرہ شیء، اس بندے کو کوئی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ تو حجاج یا یہ موت یہ بھی ایک شے ہے، الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت یہ بھی شے میں شامل ہے، تو اس بندے کو موت کیسے آ سکتی ہے جس شخص نے یہ 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھ لیا؟ اسی لیے فقہاء نے اس پہ بحث کی ہے کہ جو بندہ مستقل اس یہ صبح اور شام پڑھنے والا ہے، جس دن پڑھ لے گا اس دن اس شخص کو موت نہیں آئے گی، تو پھر مرے گا کیسے؟ مرنا تو ہے ہر کسی نے۔ تو حضرت ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، جو اس روایت کے راوی، جب انہوں نے بیان کیا تھا تو ان کا جسم پہ فالج تھا، تو شاگردوں نے کہا آپ خود بیان کر رہے، آپ کو تو شے نے تکلیف پہنچائی، آپ کے اوپر بیماری کا حملہ ہے۔ فرمانے لگے، جس دن یہ بیماری کا حملہ ہوا تھا میرے رب نے مجھے بلا دیا تھا۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہم روزانہ اتنی غفلت میں یہ دن گزارتے ہیں، اللہ کے اوپر امید یقین کے بنا ہی سارا دن گزارتے، ساری راتیں گزار دیتے ہیں۔ عہد کریں انشاءاللہ صبح اور شام یہ اذکار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ لازماً پڑھنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ امید یقین کامل ایمان کے ساتھ پڑھنے ہیں کہ اللہ تیری مخلوقوں میں سے وہ کوئی وبا ہو، اے اللہ وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ مجھے تکلیف اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، یہ میرے نبی کا میرے سے وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق۔